الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے یا بات بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، اس دنیا سے آپ نے وصال فرمایا، تو صحابہ نے آپ کی تجہیز و تدفین کو چھوڑ کر خلافت کے مسئلے میں الجھے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اہل بیت نے دفن کیا اور ان کی تجہیز و تدفین جو ہے ان کے اہل بیت نے کی، اور صحابہ کو یہ فکر نہ تھی۔ آج ہم اسی اعتراض کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ کس حد تک یہ بات درست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے وصال فرمایا تو وہ پیر کا دن تھا، اور معتبر روایات کی روشنی میں وہ رات کا شام کا وقت تھا، عصر اور مغرب کے درمیانی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر کے رخصت فرمایا۔ اب اس وقت صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ صحابہ پہ ایک غم و اندوہ کی کیفیت طاری تھی، ہر شخص پریشان تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال دی اور کہا کہ محمد کو جس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ کہیں صحابہ پہ غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جب شام کو ہوتا ہے تو رات کو تدفین تو ناممکن تھی۔ اب تمام صحابہ غم کی کیفیت میں تھے، اور آج کی طرح کے مکانات یا کوٹھیاں نہیں تھیں، چھوٹے چھوٹے حجرے ہوا کرتے تھے، اور حجرہ عائشہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، اور امہات المومنین وہاں پہ موجود ہوتی ہیں حجرہ عائشہ میں۔ حجرہ عائشہ کا ایک دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے، اور مسجد نبوی حجرہ عائشہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، تو صحابہ کی ایک کثیر جماعت سیدنا ابوبکر صدیق اور باقی صحابہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر اہل بیت میں سے کچھ لوگ حجرہ حضرت فاطمہ کے حجرہ میں جمع ہوتے ہیں۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے جہاں پہ مختلف لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت موجود تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آج ہم جس طرح کہتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ جم گٹھے لگے ہوئے تھے، تو بات آج کے دور کے لحاظ سے وہ مکانات نہیں تھے کہ کمرے پہ مشتمل حجرہ جات تھے۔ مسجد نبوی بھی وہیں پہ جڑی ہوئی تھی، حجرہ فاطمہ بھی وہیں پہ تھا، حجرہ عائشہ بھی وہیں پہ تھا۔ ہاں، جب صحابہ کو یہ اطلاع ملی کہ ثقیفہ بنو ساہدہ کے اندر انصار کی ایک جماعت جمع ہو کے وہاں پہ اپنا حکمران بنانا چاہتی ہے اور یہ بحث چھڑی ہوئی ہے، تو وہاں پہ ابو بکر صدیق کو مسجد نبوی میں اطلاع پہنچی، تو وہ ابو عبیدہ ابن جراح حضرت عمر کو لے کے گئے، اور ثقیفہ بنو ساہدہ کے اندر وہاں پہ جا کے ایک عظیم فتنے کو روکنے کی کوشش کی گئی، جس کی وضاحت میں نے اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی کی تھی کہ ثقیفہ بنو ساہدہ میں کیا واقعہ پیش آیا۔ اب وہاں پہ کوئی پلاننگ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا گیا، بلکہ آنن فانن یہ معاملات ہوئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو نافذ کیا تھا اس نے رہتی دنیا تک باقی رہنا تھا۔ اگر اس معاملے کو اسی وقت پراپر طریقے سے ڈیل نہ کیا جاتا تو یہ بعد میں جس طرح فتنے رونما ہوئے، کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو یہ ایک اتنا بڑا معاملہ کھڑا ہو جاتا کہ اسلامی ریاست کا شیرازہ بکھر سکتا تھا۔ لیکن یہ عقل کے ساتھ، یہ تدبر کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کیا گیا، اور ثقیفہ بنو ساہدہ میں جا کے اس معاملے کو حل کیا گیا۔ اب وہاں پہ مشاورت کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ کسی سے کوئی مشاورت کی جا سکتی۔ آنن فانن وہاں پہ یہ معاملہ ہوا کہ کسی کو مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا۔ ہاں، دوسرے دن اب وہ پیر کی اور منگل کی درمیانی شب میں یہ معاملہ طے ہوا، تو دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ مسجد نبوی میں لوگ دور دور سے آ رہے تھے، بیعت عام ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہیں پہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ لوگوں نے پڑھا، اور وہ بھی اس طرح ادا کیا گیا کہ اکیلے حجرہ عائشہ میں ایک ایک صحابی، ایک ایک شخص داخل ہوتا، جنازہ ادا کرتا اور باہر نکلتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ کی کوئی جماعت نہیں ادا کی گئی۔ اور یہ اس فتنے کو روکنے سے روکا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے خلافت کا فیصلہ کر دیا گیا، اور یہ ایک عظیم فتنے کو روکنے کے لیے یہ ایک سٹیپ تھا۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے میں صرف اہل بیت ہی شامل تھے، تمام صحابہ شامل تھے۔ ہاں، غسل دینے کے اندر ورثہ کا حق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے ددیالی رشتہ دار مجھے غسل دیں گے، تو حضرت علی
حضرت عباس، حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اسامہ ابن زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے، وہ بھی شامل تھے، اور ایک آزاد کردہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل دینے میں شامل تھے۔ پھر جب انصار نے، کیونکہ دروازہ بند کر دیا گیا غسل کرنے کے لیے، جب انصار نے اعتراض کیا تو ان کی طرف سے حضرت زید بن سہل انصاری ان کی طرف سے اوس بن خولی کو آپ نے کیا نام ہے غسل کرنے کے لیے شامل کر دیا انصار میں سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حجرہ عائشہ میں کھودی گئی، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث فرمائی تھی، بیان فرمائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء جس زمین پہ انتقال کرتے ہیں وہی ان کی قبر بنتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے حضرت زید انصاری اور ابو طلحہ نے کھودی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔